7 عادات، وہ ذرا دکھائیے جی کون سی 7 عادات ہیں. 7 عادات ایسی ہیں، یہ 7 عادات ہیں. نمبر 1 پہ ہے جی بی پرو ایکٹیو. نمبر 2 پہ ہے بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ. نمبر 3 پہ ہے ڈو فرسٹ تھنگ فرسٹ. نمبر 4 پہ ہے تھنک ون ون. 5ویں پہ ہے فرسٹ لسن انڈرسٹینڈ دین اسپیک. 6 پہ ہے سینرجائز. اور 7ویں پہ ہے ماسٹر یور آرٹ اینڈ کرافٹ، یعنی شارپن یور سو. یہ ہیں جی وہ 7 عادات. اچھا، یہ جو 7 عادات ہیں یہ تجربہ کیا گیا، ایک آدمی نے تجربہ کیا، نچوڑ نکالا، ایکسپیریمنٹ کیا. اپنا تھیسس جو تھا، شاید پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا، وہ اس بات پر لکھا کہ ایسی مشترک کامن 7 عادات مختلف ادوار، مختلف جو دور گزرے ہیں دنیا کے، ان میں ایسی 7 عادات مختلف کلچرز میں، مختلف لوگوں میں کون سی تھیں کہ جن میں بھی وہ 7 عادات بدرجہ اتم موجود تھیں. وہ خاص کرو لوگ تھے، یعنی وہ لوگ جو تھے وہ پر اثر لوگ تھے، ان کا بہت اثر تھا گہرا، انفلوئنشل، افیکٹو، پر اثر لوگ، پر مغز لوگ. وہ 7 عادات. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ پہلی اس میں عادت ہے بی پرو ایکٹیو، یعنی کہ کوئی بھی کام کرنا ہو تو پہلے سے وہ کام شروع. پرو ہوتا ہے نا، پرو کا مطلب ہوتا ہے جانبداری. پرو کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کام میں بہت اعلیٰ مہارت حاصل کر لینا، پروفیشنل ہو جانا، پرو. اور پرو کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے، مطلب پرو اور کون، پرو اینڈ کونز انگلش کا لفظ ہے، یعنی وہ چیزیں کون سی ہیں جو فائدہ مند ہیں، کونز وہ نقصان کیا ہے، فائدے کیا ہیں، نقصان، پروز اینڈ کونز. اور پرو کا مطلب یہ بھی ہے کہ کون کس کی طرف ہے، پرو ہیں آپ کسی چیز کے پرو ہیں یا اگینسٹ ہیں. تو جو پرو ایکٹیو ہے، یعنی کہ پرو ایکٹیو ہونا، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہی اس کی حکمت عملی وضع کر لینا، دماغ میں کوئی ایک خاکہ سا بنانا، کوئی بلو پرنٹ بنانا. جیسے آپ بنا رہے ہیں ایک مکان، اور مکان سے پہلے آپ نے اس کا ایک اسکیچ ورک کر لیا. آپ نے ابھی کوئی ایک تعمیر کرنی ہے چیز، اس سے پہلے آپ نے اس کا ماڈل بنا لیا تاکہ آپ کو ویژولی وہ سمجھ آنے لگ جائے. تو اس کو کہتے ہیں پرو ایکٹیو اپروچ. اچھا سر، یہ جو ویدر کی پیشین یہ بھی اس میں آئے گا؟ ہاں، پرو ایکٹیویٹی ہے نا، پہلے سے آلات کے استعمال سے، سیٹلائٹ کے استعمال سے انہوں نے یہ جان لیا کہ آج شام بارش ہوگی، یا آج کل کا دن سورج نکلے گا، درجہ حرارت کیا ہوگا. تو یہ ساری میٹ آفس جو ہے، اسی بیسس پہ پھر میچز وغیرہ. میٹ آفس کا پتہ ہے نا آپ کو، جس پہ فلم بھی بنی تھی جب وی میٹ. اچھا، یہ وہ والا ہے. ہاں، مگر عمومی طور پہ یہ وہ نہیں ہے، یہ ہے میٹرولوجیکل آفس، محکمہ موسمیات، مگر اس کو ایبریویشن چھوٹا کر کے کہتے ہیں جب وی میٹ، یعنی میٹ آفس. تو پرو ایکٹیو اپروچ جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ پہلے سے تیاری پکڑ لیتے ہیں. کوئی چیز، باڑھ آتی ہے، سیلاب آتا ہے جولائی کے اینڈ میں اور اگست میں، تو نہروں کا نظام، لوگ جو کناروں پہ رہتے ہیں، اگر ہم پہلے سے پانی کی نکاسی کا بہترین بندوبست کر لیں، اور جو پانی ضائع ہو جاتا ہے اس کے لیے پورا ایک آب پاشی کا بہترین نظام وضع کر لیں، اور کالا، پیلا، نیلا ڈیم، کوئی بھی ڈیم بنا لیں، پھنسے نہ رہنا کہ کالا ہی ہوگا تو ڈیم بنے گا، وہ چٹا بنا لو، مگر بناؤ ضرور، تاکہ وہ جو پانی آتا ہے اتنا سارا، جو یہ تو پکا ہی پتہ، قدرت کا اصول ہے، ہر سال ہی ہوتا ہے کہ برف پگھلے گی، پانی پڑے گا، اور وہ پھر زیادہ ہوگا، اسٹوریج نہیں ہے تو اسٹوریج نہیں ہے تو وہ کوئی ادھر نکل رہا ہے، ایون دیٹ وہ ڈیمیجز بھی کاز کرے گا، ڈیمیج کاز کرے گا، جان و مال، مویشی، سارا خرابی ہو. تو پرو ایکٹیو اپروچ ہے کہ یار ایک دفعہ اس آدمی کے پاس پیسے جمع کراؤ جو حکومت کے کھاتوں میں ڈالے، لے کے کہیں وہ ادھر سے ادھر نہ نکل جائے. ٹھیک ہے نا. تو ہمیں پتہ ہے کہ لوگ ایسے ہوتے ہیں، بنتے بڑے وہ ان کی کباہ ہوتی ہے، کباہ اوڑی ہوتی ہے، مگر اندر جو ہے ان کے شیطان ہوتا ہے، وہ باہ ہوتی ہے.
تو میں عرض صرف یہ کر رہا ہوں یہ پھر کہ پرو ایکٹیو اپروچ ہے کہ آپ پہلے سے بھانپ لیں, آنے والے وقت کو بھانپ لیں. تو دوسری پرو ایکٹیو اپروچ میں جو خرابی والی اپروچ ہے وہ ہے ری ایکٹیو اپروچ. جب ڈنڈا پڑ گیا تو پھر ری ایکشن کر لیا. اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. سو ری ایکٹیو اپروچ جو ہے وہ غلط اپروچ ہے. پرو ایکٹیو اپروچ اچھی اپروچ ہے, یعنی پہلے سے کوئی کام کرنا. ری ایکٹیو اپروچ یہ ہے کہ جب کوئی کام ہو گیا تو پھر آپ نے او نسی ہوئے پھڑی ہوئے پاجڑ پہ گئی ہوئے آ گیا. نہیں بھائی, اب اٹس ٹو لیٹ. ناؤ یو ول ہیو ٹو سفر, the damage will be caused. سو یہ پرو ایکٹیو اپروچ. جو بڑے انسان گزرے ہیں انہوں نے اپنے لیے اور اپنے اداروں کے لیے اور اپنے ملکوں کے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے پرو ایکٹیو اپروچ. فور سی کرنا. جب چار نظر آنے, دو نہ نظر آئے, فور سی مطلب آپ صحیح کہہ رہی ہیں, یعنی ہمیں پہلے سے ہم دیکھ سکیں, دور اندیشی ہمارے میں اندر ہو, ہم ویژولائز کر سکیں, ہم پہلے سے تخمینے لگا سکیں, فور کاسٹنگ کر سکیں. ability to estimate, ability to plan something. Yes, correct. You're very right. This is what proactive approach is, and the bad is reactive approach. کوئی گڑبڑ ہو گئی نا, میرا تو قصور نہیں. یہ ری ایکٹیو اپروچ ہوئی نا یہ کہ میرا تو قصور نہیں. بلیم گیم شروع کر دی. اے تو فلانے دا قصور ہے, اے تے ارتسام دا قصور ہے, یہ تو اس کا قصور ہے. تو جب آپ بجائے بلیم کے رسپانسبلٹی لینی شروع کر دیتے ہیں کہ ہاں جی یہ ہوا, یہ میں نے کیا, اچھا کیا تو میں نے کیا, برا کیا تو میں نے کیا. تو جب آپ کہتے ہیں کہ یہ میں نے کیا ہے تو یو کین چینج اٹ ایز ویل. اگر کسی اور نے کیا, لوکس آف کنٹرول جو ہے اگر کسی کے اور کے ہاتھ میں ہے, اگر کنٹرول چیزیں اچھی یا بری کرنے کا میرے اختیار میں نہیں کسی اور کے اختیار میں ہے, تو پھر ٹھیک بھی وہی کرے گا. تو پرو ایکٹیو اپروچ اور ری ایکٹیو اپروچ دنیا میں ایک ہے گڈ پریکٹسز اور ایک ہے بیڈ پریکٹس. بیڈ پریکٹسز ٹو بی پرو ایکٹیو اینڈ بیڈ پریکٹسز ٹو بی ری ایکٹیو. بعد ایک دم غصہ کر لیا اور نہیں یار تو میں تو تیرے تو بڑا, میں تو پیسے دے کے گیا سا, کھڑیچ گئے نا, تو میں بھائی کھڑیچ گئے ہیں پیسے, تو اب آپ کو پہلے خیال کرنا چاہیے تھا نا. ٹرسٹ جب آپ کسی کو کرتے ہیں تو پہلے اس کو ٹیسٹ کر لیں. صحیح بات ہے. سو دیٹ از پرو ایکٹیو اپروچ.